اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں ہماری سیریز قرآن مجید کی مشہور آیت کی تفسیر۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت مشہور آیت کو لے کے حاضر ہوئے ہیں جو عام طور سے سب کو یاد ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم انہی آیتوں کو لے کے آ رہے ہیں جو عام طور سے سب کو یاد ہے۔ آج کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہمارے پاس تقریباً محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں 13 مرتبہ تقریباً یہ جملہ استعمال ہوا ہے اور تکرار ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت دیکھیں، ہم آیتیں پڑھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے بارے میں سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ اسلام میں غور کرنے کا حکم ہے، خود قرآن کے اندر غور کرنے کا حکم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، غور فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ جملہ ہم کو سب کو یاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کس قدر ہے؟ اللہ کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے۔ ایک خدا ایک موسیٰ کے ایک ڈنڈے سے پتھر سے پانی نکلوا سکتا ہے، اور وہی خدا اسی ڈنڈے سے دریائے نیل کو خشک کرا سکتا ہے۔ کیا ہے قدرت اللہ کی کہ موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے ہماری قوم کو پانی چاہیے، کہا مارو، فضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ مارو۔ اسی عصا کو پتھر پہ مارا تو چشمہ پھوٹا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے نکل پڑے۔ اور جب فرعون نے تعاقب کیا آپ لوگوں کا، جناب موسیٰ اور ان کی قوم کا، اور یہ آگے بڑھے، سامنے دریائے نیل آ گیا، تو کیا ہوا؟ جناب موسیٰ نے اسی عصا کو دریائے نیل پہ مارا، تو جس عصا سے پانی نکل پڑا تھا اسی عصا نے دریائے نیل کو خشک کر دیا۔ اللہ کی قدرت کس قدر؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے چھٹے امام سے کہ مولا یہ قرآن میں آیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ دنیا کو انڈے میں کر دے؟ یہ پوری دنیا کو ایک انڈے میں سما دے، دنیا چھوٹی بھی نہ ہو اور انڈا بڑا بھی نہ ہو؟ امام نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ محالات کو انجام نہیں دیتا۔ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس چیز میں صلاحیت نہیں ہے۔ انڈے میں صلاحیت نہیں کہ پوری دنیا کے اپنے اندر سمو لے۔ پھر امام نے فرمایا یہ پہاڑ کو دیکھو۔ اس نے پہاڑ کو دیکھا، کیا پہاڑ تمہاری نظروں میں آ گیا؟ بولا ہاں، پورا پہاڑ بھی نظروں میں آ گیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ تمہاری نظروں میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ آنکھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا۔ امام نے پوچھا تمہاری آنکھیں بڑی ہوئیں کہ پہاڑ چھوٹا ہوا؟ امام نے اس طرح ثابت کر دیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس چیز میں صلاحیت نہیں ہے۔ ہمارے استاد خدا غریق رحمت کرے آیت اللہ محسنی بہت اچھی مثال دی انہوں نے فرمایا کہ ایک ہٹے کٹے آدمی کو ایک 100-200 گرام کا پتھر دیجیے اور اس سے کہیے کہ پھینکو۔ مثلا پہلوان کو دیجیے، ایک پہلوان کو دیجیے، وہ 100-200 گرام کے پتھر کو پھینکے گا، جائے گا 50 میٹر جائے گا، 60 میٹر جائے گا، اور بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اسی آدمی کو ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دیجیے، کہیے پھینکو، تو کاغذ کتنی دور جائے گا؟ شاید 1 میٹر بھی نہ جائے۔ تو کیا اس پہلوان کی طاقت میں کمی آ گئی؟ نہیں، اس پہلوان کی طاقت میں کمی نہیں آئی، اس چیز میں اتنی دور جانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ لہذا اگر ہم کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس چیز میں صلاحیت بھی ہونی چاہیے اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، آج سے ہم یہ بات جانیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو اللہ مصیبت میں ڈال سکتا ہے
وہی اللہ مصیبت سے نکال بھی سکتا ہے۔ جو اللہ ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں بچا سکتا ہے وہ اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو خدا موسیٰ کو فرعون کے دربار میں پروان چڑھا سکتا ہے وہ خدا کیا نہیں کر سکتا؟ اس آیت کے پڑھنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت میں اور اس کی طاقت کو ہمیں اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس خدا ہے، وہ خدا ہے جس کی قدرت بے پناہ ہے۔ پھر ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس خدا کو جانتے ہیں، اس خدا کو مانتے ہیں جس کی قوت و طاقت بے پناہ ہے۔ اگر ہر چیز پہ خدا قادر ہے، ہر چیز پہ خدا قادر ہے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو 1400 سال 1200 سال زندہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے؟ جو خدا، آپ قرآن مجید پڑھیے، جناب عزیر کے واقعے کو پڑھیے، جو خدا عزیر کو 100 سال مردہ رکھنے کے بعد اسی ایج میں زندہ کر سکتا ہے، جو خدا عزیر کے کھانے کو اور پانی کو 100 سال تازہ رکھ سکتا ہے، وہ خدا اپنی حجت کو 1200 سال 1400 سال جوان نہیں رکھ سکتا؟ ان اللہ علی کل، ہم جب کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر تو پھر اس بات کو بھی مانیں کہ اللہ ہمارے امام زمانہ کو دائم و قائم اور جوان رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے بالکل سے خارج نہیں ہے۔ خدا دعائیں پالنے والے ہمیں قرآن سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ترجمہ و تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے معبود، ہماری تھوڑے سے گناہوں کو، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما، اس لیے کہ تھوڑے سے عمل کو قبول کرتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔